الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز برادر اکبر، برادر ذی قدر پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی، جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہیں۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہیں۔ کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اور کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما،
تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے آپ کے اس علاقے میں انعقاد پذیر ہے۔ کچھ تاخیر سے ہم لوگ پہنچے ہیں، اس لیے بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ کے ذوق کے مطابق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر میری زبان سے کچھ باتیں اپنے معمول کے خلاف کوئی کڑوی نکل جائے تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، چونکہ عنوان ہی کچھ ایسا ہے۔ آج کل مسلم نوجوانوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ پھر یہ ذہن بنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے۔ ایک ذہن ہے جس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ ہے، کچھ بھی کرو جنت میں جائیں گے۔ اور کم نصیبی ایسی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہمیں اور آپ کو مل بھی گئے جنہوں نے ہمیں گویا کہ تھپکیاں دینا شروع کی، آپ کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ گے، کیونکہ آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اس لیے آپ جنت میں جاؤ گے، آپ اللہ کے بندے ہو آپ جنت میں جاؤ گے۔ بے شک رسول کی نسبت کافی ہے جنتی ہونے کے لیے، اس کا قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جو نسبت رسول کا انکار کرے پھر اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ کر رکھا ہے کہ کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ گے، کچھ بھی کرو کا مطلب شراب پیو پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے، یہ ذہن دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ اس سے وابستہ ہے اس سے وابستہ ہے۔ زنا کے اڈوں پہ جاؤ پھر بھی تمہیں جنت ملے گی کیونکہ تم مسلمان ہو، یہ ذہن دیا جا رہا ہے، یہ زہریلا ذہن دیا جا رہا ہے، کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ گے۔ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوے کے اڈے، حرام کھاؤ، جو جی میں آئے کرو جنت میں جاؤ گے، یہ بولی آج بولی جا رہی ہے۔ اور آج ہمارا جوان سینہ ٹھوک کر کے کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ لیکن یہ بولی آپ کی قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ نے جنت جو بنائی ہے وہ نیکوں کے لیے بنائی ہے، اور فاسق و فاجر، مجرم اور گنہگار ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور ان کے لیے جہنم ہے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، جنہوں نے جرائم کیے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں مقرروں کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ قرآن تو کہتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اس کے لیے جہنم ہے۔ گویا کہ قرآن کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے جو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہا ہے قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے، جو شراب کے اڈوں پہ جا رہا ہے قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے، جو سود کے دھندے کر رہا ہے قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ و رسول کی نافرمانی کر رہا ہے قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ اور اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اے میری قوم کے جوانوں، جب اللہ کے قرآن نے ان کو جہنمی کہہ دیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جہنم سے بچا نہ سکے گی۔ جسے قدرت جہنم
جہنمی کہہ دے اسے دنیا کی کوئی طاقت جہنم سے بچا نہ سکے گی۔ کبھی اپنی راتوں کو بھی تو دیکھو، کبھی اپنی راتوں کا جائزہ بھی تو لو۔ آج قوم مسلم کے جوان اپنی راتوں کو کیسے گزار رہے ہیں، کہاں گزار رہے ہیں، کس انداز سے گزار رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ بھی ہے کس راستے جا رہے ہو، کس راہ جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ یاد رکھنا قبر کے اندر خطیبوں کی خطابت نے سہارا نہیں دینا، قبر کے اندر آپ کی لفظیوں نے سہارا نہیں دینا۔ قبر کے اندر تو فیصلے قدرت کے ہوں گے اور صرف قدرت کے ہوں گے۔ میدان محشر میں فیصلے قدرت کے ہوں گے اور صرف قدرت کے ہوں گے۔ اگر آپ میری بات ہضم کر سکتے ہیں تو یہ بات آپ ہضم کر لیں، اور نہ بھی ہضم ہو تو مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ رسول جس سے اللہ نے شافعی یوم النشور کہا، وہ رسول جس کے سر پہ تاج شفاعت سجایا گیا، وہ رسول جن کی احتیاج ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کو ہوگی، وہ رسول جس کے صدقے میں جنت تقسیم ہوگی، جنت جس کے صدقے میں ملے گی، وہ رسول تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ میرا حساب لینا تو بہت آسانی سے لینا، میرا حساب لینا تو آسانی سے لینا۔ اللہ کے رسول دعا کرنے، اللہ میرا حساب آسان کرنا، حالانکہ ان سے حساب کیا ہونا ہے، وہ تو سب کا حساب آسان کریں گے۔ وہ شافعی یوم النشور ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ان کے اشارے ابرو پر کروڑوں بے حساب جنت میں جائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اشارہ تیرا، ان کے اشارے سے بے شمار جنت میں جائیں گے۔ لیکن تعلیم امت کے لیے وہ رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرا حساب آسانی سے لینا، اللہ میرا حساب قیامت کے دن آسان کرنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ حساب لے گا؟ آقا نے فرمایا عائشہ اللہ جس سے چاہے حساب لے۔ دھیان دینا، یہ دنیا میں آ کر کے جو دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب گئے ہو اور آخرت کو بھول گئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بھلا دیا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور بھلا دیا ہے، اسی لیے طبیعت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ حساب لے گا؟ کہا جس کا چاہے لے، وہ بے نیاز ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا عائشہ اگر وہ کسی سے پوچھ لے، جس سے پوچھے وہ پھنس جائے گا۔ اللہ جس سے پوچھ لے وہ پھنس جائے گا، اس لیے کہ اس کا پوچھنا ہی بڑا امتحان ہے، اور وہ جب پوچھے گا کوئی جواب نہ دے سکے گا۔ آپ اگر مجھے بتائیں اللہ اگر ہماری نیکیوں کے بارے میں پوچھ لے تو ہم اللہ کو نیکیوں کے بارے میں جواب نہیں دے سکتے، جب وہ ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا ہم کیا جواب دیں؟ یہی کہ آنکھوں کا مس یوز کرتے تھے، غلط استعمال کرتے تھے، یہی مسلمان ہو کر شراب کے اڈوں پہ جاتے تھے، یہی رات کے 2-3 بجے تک جگتے تھے اور فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے تھے، یہی کہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے تھے، یہی کہ سود کے دھندے مسلمانوں کے محلے میں ہوتے تھے، گانجا اور چرس مسلمانوں کے محلے میں بیچا جاتا تھا۔ سوچو تو صحیح کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب لے کر کے جاؤ گے؟ سنو وہ دن کیسا دن ہوگا، جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو کلیجہ کانپ جاتا ہے، جب یہ حدیث پڑھتے ہیں کلیجہ کانپ جاتا ہے، جس دن نبی کا سگا بیٹا اپنے جرائم کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، نبی کا سگا بیٹا اپنے جرائم کی بنیاد پہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا کنعان کی شکل میں، اس وقت ہمارا کون پرسان حال ہوگا؟ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا جنت تو ہمارے باپ کی اور جنت میں ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا، بڑی معذرت کے ساتھ قیامت کے دن یوں ہی انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی نہیں ہوگا،
سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ جس دن قابیل آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا جہنم میں جائے گا، جب آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی جب اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہوگی، ہمیں جہنم سے کون سی طاقت بچا سکے گی، روک سکے گی؟ کیا یہ نسبتیں کم نہیں ہیں؟ اگرچہ نسبت ہونے کے باوجود انہوں نے نسبتیں توڑی، وہ منسوب نہیں رہ گئے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اب نسبت میں نہ رہے اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو نسبتیں ٹوٹی کیوں؟ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری قوم کے جوانوں، کنعان کو یہ کیوں کہا گیا کہ یہ اب آپ کی آل سے نہ رہا، آپ کی اہل سے نہ رہا، لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا؟ نوح علیہ السلام کی نسبتیں اس سے کیوں توڑ لی گئی؟ وجہ یہ تھی نبی کا بیٹا تھا لیکن پاپی تھا، مجرم تھا، کافروں کی صحبت میں رہتا تھا، نبی کی گستاخی کرتا تھا، نبی کی توہین کرتا تھا، نسبتیں توڑ دی گئی۔ تو جب اس کے پاپ کی بنیاد پہ، اس کے برے اعمال کی بنیاد پہ نبی کا بیٹا ہو کے اس کی نسبتیں توڑ دی جاتی ہے، ہم تو صرف امتی ہیں۔ جب بیٹے کی نسبتیں ختم ہو سکتی ہے جرائم کی بنیاد پہ، تو کیا امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ امتیوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھے، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت رکھے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کا اعلان ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور ہم نے گنہگار اور پاپیوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جہنم کا عذاب کیا ہے؟ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہنمیوں کو جس زنجیر سے باندھ کر عذاب دیا جائے گا، اگر اس کی ایک کڑی پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے شب معراج جب جہنم میں جھانکا اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو اللہ، توجہ سے سننا، غور سے میری طرف توجہ رکھیں اور دھیان سے سنیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب میں نے شب معراج جہنم میں جھانکا اور جہنم میں دیکھا تو میں نے دیکھا کچھ ایسے لڑکے اور لڑکیاں تھے جن کا جسم آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، جن کا جسم، ان کی چمڑیاں لوہے کی کینچی سے نہیں، لوہے کی کینچی سے نہیں بلکہ آگ کی کینچی سے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا۔ دیکھ لیں آپ اوپر، اگر ذکر رسول سے بڑھ کر وہ چیز ہے تو آپ اوپر دیکھ لیں اطمینان سے، اس کے بعد ذکر رسول کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، پہلے اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد آگے بات بڑھے گی۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا۔ بھائی یہ کیمرے کافی ہے، ڈرون بند کرتے بھائی، محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ، ڈرون کو روک لو بھیا، یہ کیمرے کافی ہے دوست۔ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آپ توجہ میری طرف کر لیں، حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں۔ حدیث پاک جب پڑھی جائے، حضرت امام مالک کو آپ اس وقت حدیث پڑھ رہے تھے، بچھو نے کئی مرتبہ ڈنک مارا لیکن آپ نے حرکت نہیں کی، حتیٰ کہ پسینے پسینے ہو گئے اس کے زہر سے۔ جب حدیث مکمل کی تو کہا مجھے بچھو نے ڈنک مارا کئی بار، کہا پہلی بار مارا تھا تبھی اٹھ جاتے، کہا کیسے اٹھتا کہ میں تو اپنے نبی کی حدیث پڑھ رہا تھا۔ کوئی اہمیت نہیں ہے، حالات ہی بدل گئے ہیں، غفلت کا دورہ ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ بات عرض کر رہا تھا گفتگو سمیٹتے ہوئے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نے جب معراج کی شب جہنم میں جھانکا، جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے جسم کو، چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟
جن کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے ان کی چمڑیوں کو. تھوڑا تصور تو کریں کہ آگ کی کینچی، لوہے کی کینچی نہیں، اسٹیل کی کینچی نہیں، کینچی کون سی آگ کی، اور وہ بھی آگ کون سی، جہنم کی بنی ہوئی آگ. اس کی کینچی سے جسم کاٹے جا رہے ہیں. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ ان کی چیخ پکار سنی نہیں جاتی. دل گھبراتا ہے، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کے آنے والوں کے کہ یہ کیسی آواز ہے، کیسی چلاہٹ ہے. عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جب یہ گھر سے نکلتے تھے تو بن سنور کر نکلتے تھے. بن سنور کے نکلنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ جب یہ گھر سے نکلتے تھے تو بن سنور کے نکلتے تھے، اور جب بن سنور کر نکلتے تھے تو ان کی نیت یہ ہوتی تھی، لڑکوں کی نیت یہ ہوتی تھی کہ لڑکیاں مجھے دیکھ کر میرے فریب میں مبتلا ہو جائیں، اور لڑکیاں اس لیے بن سنور کر نکلتی تھی تاکہ لڑکے مجھے دیکھیں تو میرے فریب میں مبتلا ہو جائیں. یعنی گویا کہ یہ ایک دوسرے کو زنا کی دعوت کے لیے، ایک دوسرے کو جرائم کی دعوت کے لیے، ایک دوسرے کو برائی کی دعوت کے لیے بن سنور کر کے نکلتے تھے. اسی لیے آج ان کا یہ انجام ہے کہ ان کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا دنیا کی لذتیں ہی سب کچھ ہے؟ دنیا کی راحتیں ہی سب کچھ ہے؟ دنیا میں گناہ کی لذتوں کے لیے، چند لمحوں کی لذتوں کے لیے وہ آخرت کا دائمی عذاب، وہ آخرت کا ہمیشگی کا عذاب کس طریقے سے اپنے سر لے رہے ہو. اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں پلٹو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹو. یہ مت سمجھنا دنیا میں عیش کریں گے آخرت میں بخش دیے جائیں گے. بخشش اتنی آسان نہیں جتنی آپ نے بنا رکھی ہے، بخشش اتنی مشکل نہیں جتنا دوسرے لوگوں نے بنا رکھی ہے. اعتدال کی راہ چلو، اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کے جرائم پر شرمندہ ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ. آج یہ آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی حسن والی عورت پر نظر ڈالے، گندی نظر ڈالے، پاپ کی نظر ڈالے، تو قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں آگ کی بنی ہوئی جہنم کی سلاخیں داخل کی جائے گی، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا کے اندر اگر نشہ کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر شراب پیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر جب وہ نشہ کیا ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ کتے کی طرح ہوگا یا تو سور کی طرح ہوگا. اور ایک حدیث میں آیا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا، اور اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ شراب کی بوتل لٹک رہی ہوگی. اور جن آلات سے وہ نشہ کرتا تھا، مثلاً پیالے سے نشہ کرتا تھا تو پیالہ، یا اور کوئی چیز تو وہ نشے کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور اس کے جسم سے مردار کی بدبو آ رہی ہوگی. اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ بہ رہا ہوگا، منہ کے ذریعے سے پاخانہ نکل رہا ہوگا. اس طریقے سے وہ آئے گا کہ اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو جہنم کے چپکے ہوئے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا. محشر والے اس کا یہ عبرتناک انجام دیکھ کر کے پوچھیں گے یہ کون ہے جو اس طرح سے آ رہا ہے کہ منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے، جسم پر جو وہ سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہیں، اس کا منہ کتے اور سور کی طرح ہے یا سور اور بندر کی طرح ہے، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، اور اس کے گلے کے اندر بوتل لٹکی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں نشے کے آلات موجود ہیں. یہ کون ہے اس انداز سے آ رہا ہے؟ ارشاد ہوگا یہ وہ ہے جو دنیا کے اندر نشہ کیا کرتا تھا، دنیا میں نشہ کرتا تھا. آج مجھے بتاؤ 16 17 سال کی عمر کے ہمارے جوان، ان کو کسی سازش کے تحت کبھی فلمیں دکھا کر، کبھی سیریل دکھا کر انہیں نشے کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے. کوئی گولیوں کے ذریعے سے نشہ کر رہا ہے، کوئی دواؤں کے ذریعے سے نشہ کر رہا ہے، کوئی شراب کے ذریعے سے نشہ کر رہا ہے. اے میری قوم کے جوانوں، تم نشہ کرنے کے لیے زمین پہ نہیں آئے، بلکہ تم نشہ کرنے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے آئے ہو، تم نشہ کرنے والوں کو روکنے کے لیے آئے ہو. یاد رکھنا مسلمان قوم جرائم کے لیے نہیں ہے، مسلمان قوم جرائم سے روکنے کے لیے ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں تو ماؤں اور بہنوں کا بھی
حال ہے. اللہ اکبر. بچوں کی پرورش صحیح نہیں کی جا رہی ہے, بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی جا رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں اصلاح معاشرہ کا جلسہ کر لیں گے, کسی مقرر کو بلا لیں گے, کسی خطیب کو بلا لیں گے, وہ تقریر کر دے گا, ماحول بدل جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ جہاں مائیں بگڑ جائے, جہاں باپ بگڑ جائے, پھر وہاں تقریروں سے اصلاح نہیں ہوتی, وہاں تقریروں سے اصلاح نہیں ہوتی. میں تو لوگوں کو کہہ رہا ہوں پورے ہندوستان میں پہلے ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے, پہلے ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے. آج ہمارے ہندوستان میں جیتے جی بچے یتیم ہو رہے ہیں. ماں بھی موجود ہے, بچہ یتیم ہے, باپ بھی موجود ہے, بچہ یتیم ہے. لوگوں نے مجھ سے حیرت سے پوچھا ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بچے یتیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا بڑی آسان سی بات ہے. یتیم بچہ اسی کو کہتے ہیں نا جس کو باپ کی تربیت نہیں ملے, نہ ماں کی تربیت ملے, نہ ماں کا پیار ملے, نہ باپ کا پیار ملے. باپ کا حال یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی سے آیا, موبائل کا منہ پکڑ کر بیٹھ گیا. ماں کا حال یہ وہ کچن سے فارغ ہوئی, موبائل کا منہ پکڑ کر بیٹھ گئی. باپ بھی گیم کھیل رہا ہے, ماں بھی ادھر موبائل پہ گیم کھیل رہی ہے. باپ بھی سیریل دیکھ رہا ہے, ماں بھی سیریل دیکھ رہی ہے. باپ بھی فلمیں دیکھ رہا ہے, ماں بھی فلمیں دیکھ رہی ہے. بچاؤ بتاؤ, بچے کی پرورش کرے گا تو کون کرے گا؟ بچوں کو سدھارے گا تو کون سدھارے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کو ماں باپ کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا, جانوروں کے بچوں کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انسان کے بچے کو ماں باپ کی ضرورت کیسے ہے؟ جانور کا بچہ, بکری کے بچے کو دیکھ لیں, پیدا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد چلنا شروع کر دیتا ہے, دودھ پینا شروع کر دیتا ہے, 4-6 مہینے کے اندر وہ چارہ بھی کھانے لگتا ہے. ایک بکری کے بچے کا حال ہے, چڑیا کا بچہ بھی ایسے, شیر کا بچہ بھی ایسے, جانوروں کا بچہ بھی ایسے. مگر انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع نہیں کرتا. آخر جو اللہ بکری کے بچے کو پیدا ہوتے ہی چلا سکتا ہے تو وہ انسان کے بچے کو بھی تو چلا سکتا تھا. آخر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ توجہ کرنا میری بات پر. میں کوئی خطیب اور ادیب آدمی نہیں ہوں, میں صرف اپنے دل کا درد لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. دھیان سے سننا مسلمانوں, دھیان سے سننا میری قوم کے جوانوں. جو اللہ بکری کے بچے کو آدھے گھنٹے میں چلا سکتا ہے, کیا وہ اشرف المخلوقات انسان کے بچے کو آدھے گھنٹے میں نہیں چلا سکتا تھا؟ بالکل چلا سکتا تھا. پھر یہ کیوں ہوا کہ 2 سال تک کہ وہ چلے گا نہیں, اس لیے ماں کی گود میں رہے گا. اس کے بعد پھر بکری کا بچہ 3-4 مہینے میں چارہ کھانا شروع کر سکتا ہے. انسان کا بچہ بھی 1 مہینے میں روٹی کھانا شروع کر سکتا تھا. یہ 2 سال تک نہ چل سکتا ہے, نہ 2 سال تک کے کچھ کھا پی سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ محتاج رکھا ماں کا, محتاج رکھا باپ کا. اللہ تو نے کیوں نہ چلایا؟ تو گویا کہ قدرت کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے. وہ جانور ہیں, ان کو تربیت کی ضرورت نہیں, وہ جانور ہیں, ان کو بولنے کی بس سکھانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ان کے لیے تربیت ہے ہی نہیں. وہ تو جانور ہے, جیسے چاہے چلے, جیسے چاہے بولے, جیسے چاہے کھائے. لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان آدمی ہے, انسان چاہے وہ آدم کی اولاد ہے, جس کے سر پہ ہم نے تاج کرامت سجایا ہے, وہ انسان ہے. 4 قسمیں اٹھا کے جس کا حسن بیان کیا ہے وہ انسان ہے. انسان کیا قرآن کہتا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تفسیر کے مطابق ترجمانی کر رہا ہوں. قسم ہے ولادت گاہ ابراہیم کی, قسم ہے ولادت گاہ موسیٰ کی, قسم ہے ولادت گاہ عیسیٰ کی, قسم ہے ولادت گاہ مصطفیٰ کی. 4 انبیاء کی ولادت گاہوں کی قسمیں اٹھا کر پھر کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا. انسان وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت سجایا. انسان وہ ہے جس کے سامنے فرشتوں کی بولیاں بن کر دی گئی. انسان وہ ہے جس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا. انسان وہ ہے جس کو جنت میں پیدا کیا گیا. انسان وہ ہے خانہ کعبہ کی قریب کی مٹی سے جس کو بنایا گیا. انسان وہ ہے کہ ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا اور انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. انسان میں روح پھونکی اپنی. انسان وہ ہے, اللہ اکبر. اقبال کہتے ہیں بدل ڈالا ہے اب تو انداز بیاں ہم نے, بدل ڈالا ہے اب تو انداز بیاں ہم نے, نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے. جس کے سامنے فرشتوں کی بولیاں رک جائے اسے انسان کہتے ہیں. جو اللہ کا خلیفہ ہو اسے انسان کہتے ہیں. جس کے سر پہ تاج کرامت
سجایا جائے اسے انسان کہتے ہیں، بلکہ بڑھ کے یوں کہوں جسے محبوب خدا بنایا جائے اسے انسان کہتے ہیں۔ اسی لیے تو بیدم شوارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اگر انسان سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اس کا شکل بنا کر کے بھیجتا۔ انسان کو اللہ نے کتنا بڑا بنایا کہ اپنا محبوب انسانوں میں بھیجا، اپنے انبیاء انسانوں میں بھیجے، اپنے خلفاء انسانوں میں بھیجے۔ انسان وہ ہے، اللہ کی آخری کتاب کا عنوان صرف انسان، اللہ کی آخری کتاب کا عنوان انسان ہے، باقی سارے مضامین ضمنی طور پر آئے ہیں۔ جنت کا مضمون ضمنی طور پہ، جہنم کا مضمون اصل عنوان ہے انسان، اصل عنوان ہے انسان۔ اس لیے کہ انسان کے حوالے ہی سے جنت کا ذکر ہے کہ انسان جنت میں جائے گا، جہنم کا تذکرہ بھی انسان کے حوالے سے آیا، سارے تذکرے انسان کے حوالے سے ہے، اصل عنوان ہے انسان۔ بڑی معذرت کے ساتھ سب بن گئے، ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، انجینئر بنے، سب بنے۔ بڑی بات کہہ دو، خطیب بنے، ادیب بنے، ناظم بنے، نعت خواں بنے، مخیر قوم بنے، سب بنے، انسان بھی بنے۔ لوگ تو بڑی باتیں کرتے، میں کہتا ہوں پہلے انسان تو بن، انسان نہیں بنتا سب بننے چلا۔ آپ کہیں گے یہ انسان کیا ہوتا ہے؟ میں کہا انسان کی محبتوں کو دیکھو نا تو خدا کی محبتیں یاد آتی ہے۔ جب بننے والے کے انس کا یہ عالم ہے تو بنانے والے کی محبتوں کا عالم کیا ہو؟ انسان کے اخلاق دیکھو تو اللہ کے اخلاق یاد آ جائیں۔ ہاں، انسان کی صفتیں، انسان کی صفت عطا کو دیکھو تو خدا کی شان عطا یاد آ جائے۔ جب بننے والے کا یہ عالم تو بنانے والے کا عالم کیا؟ ہاں، آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا مکے کی فتح ہونے کے موقع پہ دیکھ کہ جان کے دشمن سامنے کھڑے ہیں اور انسان کامل دوسری طرف کھڑا ہے۔ آج سے پہلے بھی فاتحین دیکھے گئے، آج سے پہلے بھی ملک کو فتح کرنے والے دیکھے گئے، لیکن فاتح جب مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتا ہے تو سروں کا گیند کھیلتا ہے، عورتوں کی آبرو لوٹتا ہے، گھروں کو تاراج کرتا ہے، زمین کو پیروں تلے کچل دیتا ہے۔ یہی سب فاتحین تھے نا، وہ انسان کہلاتے تھے مگر انسان تھے نہیں، انسان کی شکل میں وہ درندوں سے بدتر تھے۔ دیکھ لو روم کی زمین، دیکھ لو ایران کی زمین، دیکھ لو دوسری زمینیں، جو فاتح بنا اس نے مفتوحہ علاقے کو کچل دیا، رون دیا، عبادت گاہوں کو توڑ دیا، کافر جان کے دشمنوں کو قتل کیا، بلکہ جو نئی دشمنی کرتے تھے ان کو بھی قتل کیا۔ قدرت نے بتایا ان کی شکل انسانوں جیسی ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ وہ لوگ پوچھتے تھے مولا پھر انسان کیسا ہوتا ہے؟ لوگ پوچھتے تھے مولا ابراہیم کے دور میں پوچھا، ہم نے نمرود کو دیکھا انسان سمجھ میں نہیں آیا، انسان کیسا ہوتا ہے؟ دور موسیٰ میں پوچھا، ہم نے فرعون کو دیکھا لیکن انسان سمجھ میں نہیں آیا، انسان کیسا ہوتا ہے؟ تو قدرت کا نقیب کہتا ہوگا انتظار کرو، ایک انسان کامل بھیجیں گے اور پھر بتائیں گے کہ انسان کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پر کپڑے پھاڑنے والے، مجنون کہنے والے، پاگل کہنے والے، تانا دینے والے، شاعر اور ساحر کہنے والے سامنے کھڑے تھے، حتیٰ کہ وطن سے بے وطن صحابہ کو کرنے والے سامنے کھڑے تھے۔ لیکن فاتح مکہ جب پورے فاتحانہ شان کے ساتھ مکے کی زمین پہ داخل ہوتا ہے، بغیر خون بہائے ہوئے، بغیر کسی کی جان لیے ہوئے، بغیر تلوار چمکائے ہوئے، تو اپنے جان کے دشمنوں کو دیکھتا ہے، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، ان کے سینوں کا دل لرز رہا تھا، ان کے سینوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ بس اشارے ابرو ہوگا انسان کامل کا اور لوگوں کے سر اڑ جائیں گے، مکے کے ریگزاروں پر خون کی ندیاں بہ جائیں گی، مکے کے ریگزار لالا زار بن جائیں گے لوگوں کے خون سے۔ لیکن جب زبان کو جنبش ہوتی ہے انسان کامل کی تو الفاظ یوں ترتیب پاتے ہیں، میرے ہم وطنوں
میرے ہم وطنوں، میرے اہل وطن بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں؟ گالیاں دینے والے سامنے کھڑے تھے اور فاتح مکہ، آج تو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ فاتح مکہ کہتے کیا سلوک کروں؟ جان کے دشمن کہہ رہے تھے آپ کریم ابن کریم ہے، آپ کے ابا بھی کرم کرنے والے تھے، آپ بھی کرم کرنے والے ہیں، آپ سے کرم کے سوا امید کیا ہے؟ دوسرے الفاظ ترتیب پاتے ہیں، بتاؤ تمہارے لیے سزا کیا مقرر؟ مجرم سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں سزا کی جائے، کیا سزا تمہیں دی جائے؟ مجرم سے پوچھا جا رہا ہے۔ مجرم کہتے تھے آپ سے معافی کے سوا کیا امید ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جب انسان کے یہ اخلاق دیکھو تو پھر سمجھ میں آتا ہے جب بننے والا ایسا ہے بنانے والا کیسا؟ یہی بات ہے، یہ ہے انسان۔ بات دور نکل گئی، میں نے پہلے کہا تھا دیر سے آئے اس لیے بات مختصر رکھیں گے، لیکن آپ کی توجہ ہے تو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ اس کو بھی چلا سکتا تھا، جیسے بکری کے بچے کو چلا دیتا ہے انسان کو نہیں چلا سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی 2 سال تک چلے گا نہیں، تو جو چلے گا نہیں وہ ماں کے قریب رہے گا، جو چلے گا نہیں وہ باپ کی گود میں رہے گا۔ یہی تو تھا، دادا دادی چچا چچی یہ گودیں بھی سب ہے، لیکن اصل عنوان ماں باپ ہی ہے۔ جب جس کی گود میں رہے گا، بکری کا بچہ چلنے لگا تو ماں سے دور ہوا، شیر کا بچہ چلنے لگا تو ماں سے دور ہوا، ہاتھی کا بچہ چلنے لگا تو ماں سے دور ہوا۔ قدرت نے کہا 2 سال تک چلائیں گے نہیں، تاکہ مجبوراً ہی صحیح ماں کی گود میں پڑا رہے، باپ کے سینے سے لگا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 2 سال تک ماں باپ کے قدموں میں پڑا رہے گا تو ان سے سیکھے گا، تربیت ہوگی، سیکھے گا۔ کیا سیکھے گا؟ اخلاق، کردار، فہم، تدبر، دانش، سب سیکھے گا۔ اسی لیے ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں عورتیں بہت بولتی ہیں، میں نے کہا اچھا وہ بولتی۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کو زیادہ بولنے والا بنایا مردوں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ ماں کی گود میں زیادہ رہتا ہے تو یہ زیادہ بولتی ہے، اس لیے زیادہ بولنے والی کے پاس رہ کر کے بچہ سن سن کر بولنا سیکھتا ہے۔ اگر عورتیں نہ بولے تو مردوں کو بولنا نہیں آئے گا۔ یہ عورتوں کے زیادہ بولنے کی برکت ہے کہ بولنا بچہ سیکھ، اور اللہ نے بچوں کے لیے ماں کو بولنے کی توفیق دی ہے، بولا کرے، اسی سے سن سن کے سیکھتا ہے بچہ۔ لیکن توجہ کرنا، اب بچے کو اس لیے نہیں چلایا کہ پڑا رہے، کھڑا رہے گا تو بھاگے گا، پڑا رہے گا تو پڑا رہے گا، اور جب پڑا رہے گا تو کچھ سیکھے گا، کردار، اخلاق، فہم، تدبر، عشق رسول، خشیت الہی۔ لیکن یہ کب سیکھے گا؟ جب ماں کے اندر یہ کردار ہوگا، جب باپ کے اندر یہ کردار ہوگا۔ اور اگر ماں موبائل لے کے بیٹھ جائے، باپ موبائل لے کے بیٹھ جائے، اور بچہ تو ایسے ہی پڑا ہے، تو یتیم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ پھر اس کی تربیت کون کرے گا؟ پھر بچہ چور نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ ڈاکو نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ لٹیرا نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ زانی نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ شرابی نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ واللہ جس نے باغیرت ماں کی گود میں 2 سال گزارے ہو، وہ ماں اس کو بتاتی ہے کہ عورت باپ کی نظر ڈالنے کی چیز نہیں ہے، عورت وہ ہے جس کا ایک روپ ماں کا ہوتا ہے، دوسرا روپ بہن کا ہوتا ہے، تیسرا روپ بیٹی کا ہوتا ہے، چوتھا روپ جو ہے اللہ اکبر نکاح کے بعد بیوی کا ہوتا ہے، اور چاروں روپ اتنے معتبر اور مقدس ہیں کہ ماں کے روپ میں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں ہے تو وہ باپ کے لیے جنت ہے، بہن کے روپ میں ہے تو وہ بھائی کے لیے جنت ہے، اور بیوی کے روپ میں ہے تو وہ دنیا کی جنت ہے۔ ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے، لیکن اللہ اکبر ماں سکھائے گی تب پتہ چلے گا نا، ماں بتائے گی تب پتہ چلے گا نا۔ ماں جب خود سیریل دیکھنے والی ہوگی، ماں جب خود فلمیں دیکھنے والی ہوگی، ماں جب خود گیم کھیلنے والی ہوگی، بچے کو کوئی آوارگی سے روک نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام حسین کو ہم بہت بلندی پہ دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں میں جھک جھک کر کروڑوں مرتبہ امام حسین کی عظمت کو
सलाम करता हूं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हुसैन कभी हुसैन नहीं बन पाते अगर उनको फातिमा जैसी मां नसीब न होती। जब मां फातिमा होती है तो बेटा ताजदार करबला बन कर आता। मां जब ऐसी हो तो बेटा ऐसा होता है। कैसी है मां हुसैन की? हुसैन की मां वो है जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। ये मेरी अकीदतें नहीं बल्कि हकीकतें हैं। मैं अपनी बहनों की तवज्जो और आप भाइयों की भी तवज्जो, जिसके सर के दुपट्टे को, मर्द नहीं कह रहा हूं, चांद और सूरज कह रहा हूं, जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। आप कहेंगे आप कहां से कह रहे हैं? मैं वहां से कह रहा हूं कि 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद, जो बगैर दलील के कभी कोई बात लिखता ही नहीं, वो मुजद्दिद 14वीं सदी का कह रहा है, जिसका आंचल, आंचल कहते हैं दुपट्टे को, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, माह कहते हैं चांद को, महर कहते हैं सूरज को, आंचल कहते हैं दुपट्टे को। अब समझें, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जब मां इतनी बागैरत हो कि उसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज न देखे, उसी की गोद में हुसैन पैदा होते। बड़ी माजरत के साथ, जो मां बाजार के अंदर बेपर्दा घूमे, उस मां की गोद से भी कोई इनकलाबी जन्म लेगा? लोग कहते हैं कौम बिगड़ गई। मैंने कहा मां बिगड़ी तो कौम बिगड़ी, इसलिए कि मां का किरदार डिपेंड करता है कौमों के हवाले से। टीपू सुल्तान कौमों को यूं मिलते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी कौमों को यूं मिलते हैं, नूरुद्दीन जंगी कौमों को यूं मिलते हैं? नहीं, मां का किरदार बड़ा कीमती है, और बाप का भी। यहां तो मर्दों का हाल है कि खुद रिकामे घर में बैठे, बीवी को कहते हैं जाओ काम करो, बर्तन झाड़ू करो। एक बात आपसे पूछता हूं, अपनी औरतों से बेगैरती के साथ बर्तन झाड़ू कराने वालों और खुद बैठ करके कौड़ियां और कैरम खेलने वालों, तुम्हें मर्द कहलाने का हक क्या है? और वो जवान बेटे जो रात के 3-3 बजे तक जगते हैं और उनकी माएं बर्तन झाड़ू करने किसी के घर जाती है, उन बेगैरत बेटों को भी ख्याल होना चाहिए। खुद की इज्जत को किसी के घर बर्तन झाड़ू करने के लिए भेजते हो। ये आज के माहौल में कितना जायज और कितना नाजायज है, इसका फैसला मुफ्तियाने किराम करेंगे। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आज घरों के अंदर बर्तन झाड़ू करने वाली खवातीन का हाल क्या है, ये जरा कोई किसी दीदावर से पूछ भी तो ले। मैं हर घर की बात नहीं करता इल्ला माशाल्लाह, लेकिन अक्सर जिन घरों के अंदर खवातीन जाती है, उनको ऐसे देखा जाता है जैसे बिल्ली छिछड़े को देखती है। ये पूरे मुल्क की सूरत हाल है। और फिर मौलाना हमारी गुर्बत की वजह से हम बेचते हैं। मैं कहता हूं, क्या बीबी ज़हरा के घर में गुर्बत नहीं थी? मैं तो गुर्बत बोलने भी मुझे डर लगता है, लेकिन समझाने के लिए बोल दिया है, इसलिए कि इसके अलावा मेरे पास और अल्फाज नहीं है। जिसके घर में 1-1 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। ये कोई किस्सा नहीं है, कोई लतीफा नहीं है, कोई लफ्फाजी नहीं है। और मेरा ईमान कहता है, मेरे नबी की बेटी को अल्लाह ने वो कुव्वत अता की थी कि अगर चाहती तो रोजाना जन्नत का खाना आता, लेकिन 1-1 महीने तक चूल्हा जो नहीं जलाता, शायद इसलिए ताकि कौम की बेटियों को पैगाम दिया जाए, अगर भूख की वजह से गुर्बत तुम्हें बेचैन करे तो अपनी आबरू का सौदा करने किसी के घर मत जाना।
بلکہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آ جائے تو پیٹ پر پتھر باندھ لینا، لیکن اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا۔ ہاں نئے کپڑے اور زیور کی لالچ میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی غیرت اور آبرو کا سودا نہ کر لینا۔ میرے دوپٹے میں 17 پیون دیکھ کر کے سوچنا کہ میرے جب دوپٹے کے اندر نبی کی شہزادی کے دوپٹے میں جب 17 پیون لگ سکتے ہیں تو میرے بدن کے کپڑے میں اگر پیون لگے تو کون سی بڑی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حالات تو بدلو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ کیسی تربیت؟ جیسے سیدہ فاطمہ نے کی ہے۔ کیسی تربیت تھی؟ آؤ آپ کو بتاؤں۔ بچہ اللہ کی امانت ہے، اس کی صحیح تربیت کرو۔ جو قوم کے جوان بگڑ رہے ہیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماں کو پڑی ہی نہیں ہے کچھ، باپ کو کچھ پڑی ہی نہیں، کوئی وقت دینے تیار نہیں ہے اولاد کو، کوئی ٹائم، اور اگر ٹائم دے رہے ہیں تو کتنا؟ اسکول جتنا، ٹیوشن اتنا۔ میرے عزیز، اسکول اور ٹیوشن کی اہمیت ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھو کیا ماحول تھا تربیت کا، بس شارٹ کرتے ہوئے، تربیت کا ماحول کیا تھا؟ شروعات کرتے ہیں دودھ پلانے سے، اور مردوں کی ذمہ داری وہ بیوی پہ نظر رکھے کہ وہ دودھ کس طرح پلا رہی ہے۔ اس لیے بچے اللہ کی امانت ہے، بچوں کو نیک دیکھنا ہے ماں کے پیٹ سے۔ بچوں کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے۔ جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ماں کے شکم میں آئے تو حضرت سید ابراہیم نور بخشی جو آپ کے والد تھے، اپنی بہن کو اپنی بیوی پر پہرے کے طور پہ مقرر کیا اور فرمایا، بہن میرا بچہ ماں کے شکم میں آ گیا ہے، اس لیے تم نظر رکھنا کہ محل کے اندر کوئی حرام تو حرام، کوئی مشتبہ ڈاؤٹ فل لقمہ بھی نہ آنے پائے، اس لیے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کھائے گی تو اس کا اثر بچے پہ پڑے گا، اور میں جیسا بیٹا چاہتا ہوں پھر ویسا بیٹا مجھے نہ مل سکے گا۔ بہن مقرر کیا کہ لقمے پہ توجہ رکھنا، کیا کھلاتے ہو اپنی بیوی کو، بیوی کو کیا کھلاتے ہو؟ چوری کیا ہوا، جھوٹ بول کے کمایا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا آج ولی نظر نہیں آتے، میں نے کہا ہے لیکن نظر نہیں آتے اس لیے کہ اتنے نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، ایک ہی دور میں ایک طرف بابا فرید ہیں، ایک طرف قطب الدین بختیار کاکی ہے، ایک طرف شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہے، ادھر قطب صاحب جاتے تو ادھر پھر بابا فرید کے دور میں محبوب الہی ہیں، صابر کلیر ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی زمین پر آج ہم جیسے علماء دیکھ رہے ہیں ویسے زمین پہ اس وقت اولیاء نظر آتے تھے۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے علماء ہیں، ایسے کسی ایک محفل میں بسم اللہ خانی کی محفل میں 500 ولی نظر آ رہے، 300 ولی نظر آ رہے۔ آپ کہیں گے یہ اب کیوں نہیں دکھتے؟ میں پھر وہی رونا رہوں گا، گلاب کے پھول کیوں زیادہ نہیں دکھتے؟ کوئی کہے گا بارش نہیں ہوتی، کوئی کہتا یہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا وہ نہیں۔ میں کہا یہ سب بات رکھو، فضول ہے۔ اگر بارش نہیں ہوتی تو پھر دھتورے کے پودے کیوں ہیں؟ اگر بارش نہیں ہوتی تو جھنڈو کے پھول کیوں ہے؟ گلاب ہی کیوں غائب ہے؟ پھول تو اور بھی مارکیٹ میں نا، بارش کا رونا روتے ہو تو بارش تو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی 2 نمبر کی، اور دوسرے پھول تو ہے نا، گلاب کیوں ختم ہوا؟ تو سب اپنی اپنی، کوئی کہ کھاد نہیں، زمین نہیں ہے، کہ صاحب فضول کی باتیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے سچی بات کہ گلاب کے پودے ختم ہوئے؟ جب پودے نہ رہے تو پھر کتنی بھی بارش ہو آئے گا گلاب، کتنی بھی کھاد ہو آئے گا گلاب، کتنی بھی زمین ہو آئے گا گلاب۔ اصل چیزیں پودے ختم ہوئے اس لیے گلاب گیا، بلا تمثیل۔ ماں باپ پودے ہیں، اولاد ان کا پھول ہے، تو مخدوم اشرف جیسا پھول اس لیے نہیں آتا کہ پودا گیا، اور پودا کون ہے؟ ماں باپ۔ ویسے ماں باپ گئے اس لیے ایسی اولاد گئی۔ بی بی زلیخا اور سید احمد جیسے ماں باپ نہ رہے اس لیے محبوب الہی جیسی اولاد نہ رہی۔ ایسی اولاد کے لیے ایسے ماں باپ چاہیے، نہیں ہے جھوٹ بول کے کما رہے ہو، کسی کا گلا دبا کے کما رہے ہو،
کسی کا پیسہ لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہو، پھر دادا گیری کرتے ہو. ہمت ہے تو مانگ کے بتا. ہمت ہے تم، اس میں کیا ہمت ہے؟ اگر شہید بھی ہو جاؤ گے اور کسی کا پیسہ لے کر کے بیٹھے ہو تو بھی اس وقت تک جنت نہیں ملے گی جب تک کہ جس کا پیسہ لیا ہے ادا نہ کرو. شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ملنا ہے اگر پیسہ کسی کا لے کر کے دبایا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں، تھوڑا ہم کافروں کا لیتے ہیں. یہ کس نے سکھایا کہ کافروں کا لے سکتے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو مکے کے کافروں نے اتنا ستایا کہ اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹا کر آپ ہجرت کے لیے نکلے. علی کو کیوں لٹایا تھا؟ خطروں میں، تلواروں کے خطروں میں لٹایا تھا. کیوں لٹایا تھا؟ کوئی ضرورت کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی جملہ کہا تھا، علی صبح اٹھنا اور یہ جو کھڑے ہیں نا جان کے دشمن، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان کی امانتیں پہلے ان کو لوٹانا، اس کے بعد پھر ہجرت کرنا. اگر کافروں کا لے کر کے کھا لینا، دبا لینا جائز ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ حضور تو کافروں کی امانت کے لیے علی کو روک رہے ہیں، اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں کہ ان کی امانتیں دینا، اس کے بعد پھر نکلنا، لے کر مت نکلنا ورنہ ہر بندہ بہانے سے دبائے گا. حضور نے کافروں کا بھی جو وہ لینے سے انکار کیا. دھوکہ دے کے مت لو، حرام طریقے سے مت لو. جو صورت جائز ہے وہ غنیمت کی، اس پر علماء گفتگو کرتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں. لیکن بات میں یہ عرض کرنے چلا تھا کہ ماں کا کردار وہ نہ رہا، تربیت نہیں ہے. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے. مخدوم صاحب کے والد سے سنا، پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے. جو جائے گا بچے کا خون ویسے ہی بنے گا. پہلے حرام پہ کنٹرول کرو. آج حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. قرضہ لے لیا دیتے نہیں. کوئی موبائل چوری کر رہا ہے. اب تو مسلمانوں کا حال یہ رہ گیا کہ مسجد کے استنجا کھانے کے پاٹ بھی زنجیر سے باندھ کے رکھنے پڑتے. جو قوم استنجا کے پاٹ چوری کر لے وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. شاہ جہاں کے دور میں شاہ جہاں ایک بادشاہ گزرا ہے، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا والد، مغل بادشاہ تھا شاہ جہاں، جس نے تاج محل بنایا. بڑی گالیاں دیتے ہیں لوگ اس کو، لوگوں کا اپنا مزاج ہے، لیکن جہاں تک میں اس شخص کو جانتا ہوں اس کی کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی تھی. ہاں، جتنا میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے علم میں کمی اور میں بہت بڑا علم والا ہوں، یوں بھی نہیں ہوں. کسی کی تحقیق کو تو وہ پیش کرے اپنے طور پہ، اور نہ ہی میری طبیعت ہے کہ میں کسی کو مناظرے کا چیلنج کروں. ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے. ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ اس کی کبھی تہجد بھی فوت نہیں. شاہ جہاں کے دور میں برطانیہ نے ہندوستان اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کر ہندوستان کا دورہ کرو اور معلوم کرو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کی عزت اور عروج کا راز کیا ہے. تو جب انہوں نے ہندوستان کا ملک کو گھوما تو انہوں نے دو باتیں لکھی. شاہ جہاں کی بادشاہت میں ہم نے پورے ہندوستان میں نہ کسی کو بھیک مانگتے دیکھا، نہ کسی کو چوری کرتے دیکھا. یہ اپنا دور حکومت ہے. احمد آباد والوں، یہ اپنا دور حکومت ہے جہاں رعایا بھی چوری نہیں کرتی تھی. اور آج کا یہ دور ہے کہ آج حکمراں بھی چور ہے. یہ فرق ہے. نبی کے غلاموں میں اور نبی کے باغیوں میں فرق ہے. جب تک کلمہ پڑھنے والے تھے تو رعایا بھی چور نہیں تھی. جب منکرین کلمہ ہوئے پھر دیکھ لو بیچارے گٹر اور بیت الخلا کا پیسہ بھی قوم کا کھا جائے. خیر یہ اہل سیاست جانے، ہم اس پہ بہت بات نہیں کرتے، لیکن آپ سے کہیں یہ اپنی تاریخ ہے. تاریخ اپنی، دوسرے کو کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، اپنی تاریخ بتانا چاہتا ہوں. چور نہیں تھا کوئی بھکاری نہیں تھا، یہ حالات تھے. اور آج مسجد کے پاٹ بھی چوری کر رہے ہو. کیا دن آ گئے، کیا وقت آ گیا. پھر ماں کے پیٹ کے بعد منزل آتی ہے دودھ پلانے کی. آپ کو اپنی بیوی کا اس سلسلے میں تربیت کرنی پڑے گی. اور یہ بات یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں نا اولیاء نہیں ہے، نہیں ہے مت کہو، ہے بہت کم ہے. آپ کہیں گے ہے کیا ثبوت ہے؟
میں نے کہا آپ ہی لوگ تو کہتے ہو نا کہ نقلی ولی پھر رہے ہیں. کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ بولو بھائی کیا بولتے ہو؟ نقلی ولی پھر رہے ہیں، نقلی ولی. بھائی نقل کس کی ہوتی ہے؟ نقل کس کی ہوتی ہے؟ اصل کی نقل ہوتی ہے نا. تو جب اصل ہوگا تو ہی اس کی نقل ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال بتاتا ہوں. آئی فون 13 آ گیا ہے، 14 نہیں آیا، ٹھیک 15 بھی نہیں آیا. اگر میں کسی کو کہوں کہ بھئی 15 کی نقل لاؤ، آئی فون کی ڈمی لاؤ، لا سکتے ہو؟ بولو بھئی لا سکتے ہو؟ جس کی اصل نہیں ہوگی اس کی ڈمی بھی نہیں ہوگی، جس کی اصل نہیں ہوگی اس کی نقل بھی نہیں ہوگی. تو جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ولیوں نقلی ولی پھر رہے ہیں تو مطلب دنیا میں اصلی ہے تبھی تو ان کی نقلی کوئی پھر رہی کاپی. اصلی ہے تبھی تو اس کا مطلب اصلی ہے، تمہاری نظر میں نہیں ہے. اصلی ہے، ختم نہیں ہوئے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولی کبھی ختم نہیں ہوں گے. لیکن ہوتے کیسے ولی؟ ماں باپ کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے ہیں تو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. نشانیاں بڑی آسان ہیں. ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ان کی محفل میں بیٹھو تو آخرت یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے. وہ تمہارا رشتہ دنیا سے توڑ کے اللہ سے جوڑ دے. وہ اللہ والے ایسے ہیں. بہرحال تو ہیں لیکن کم ہے کیونکہ تربیت نہ رہی. پہلی چیز ماں کے پیٹ میں حلال کی بات. دوسری چیز شکم میں سے پیدا ہونے کے بعد دودھ کی منزل. ٹیپو سلطان کا نام سنا ہے، بڑا مشہور آدمی ہے اور بڑا جیالہ اور بہادر ہماری قوم کا. قیامت تک ہندوستان کی زمین سلطان ٹیپو پر ناز کرتی رہے. ہاں غوث پاک کا بڑا پکا عاشق، جس نے اپنی تلوار پر بھی شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ لکھا رکھا. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سلطان ٹیپو کی تلوار پہ شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ لکھا ہو. اس کا مطلب اس دور میں شیخ للہ کہنے پر کوئی شرک کا فتویٰ لگانے والا مولوی موجود نہ تھا. ہاں سلطان ٹیپو جب تک حیات رہے انگریز کے قدم نہ جم سکے. ٹیپو جب شہادت ہوئی نا آپ کی، اس شخص نے اپنے گلے میں اس وقت جو ہار پہن رکھا تھا، اس وقت 5 لاکھ کا وہ ہار تھا اس کے گلے کا جو موتیوں سے بنا ہوا تھا. اس وقت کی بات، ابھی تو اربوں خربوں میں وہ رقم جائے گی. بہرحال انگریزوں نے کچھ معاملے میں بلایا کہ سلطان آپ آ جائے، بات کریں گے، کچھ معاملات طے کرنے. سلطان نے جانے کی تیاری کی تو لوگوں نے کہا سلطان آپ نہ جائیں، اگر آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غداری کرے اور ہمارا ایسا شیر، واقعی شیر میسور، شیر ہندوستان، ہندوستان کا شیر، ارض ہند کا شیر، اکھنڈ بھارت کا شیر. اللہ اکبر. آپ جائیں گے تو شیر مارا جائے گا، کوئی دگا ہو گیا، کسی معتمد کو بھیجیں. سلطان نے کہا اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجتے ہیں. چھوٹے بھائی کو بھیجا. معاملات طے ہونے میں تاخیر ہوئی. جب دیر ہوئی سلطان کا بھائی نہیں آیا تو سلطان کے کچھ مصاحبین نے کہا سلطان دیر بہت ہو گئی، اتنی دیر نہیں لگنا چاہیے، کہیں آپ کا بھائی انگریزوں سے ہاتھ ملا کر غداری تو نہیں کر بیٹھا، ملک کے ساتھ ملک کا غدار تو نہیں ہو گیا. پیسوں کی چمک دمک، دولت کی ریل ٹیل دیکھ کر سلطان کہتے ہیں مٹی پر اگر ذہنوں پر بار پڑے تو معاف کر دینا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہنا نہیں چاہتا لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بڑے بوڑھے کہتے ہیں جب گوبر گرتا ہے تو زمین سے کچھ نہ کچھ لے کر کے اٹھتا ہے. ایسی 10 باتیں آدمی سنتا ہے تو ایک آدھ بات تو دماغ میں آئی جاتی ہے. مصاحبین نے بہت باتیں کہی، سلطان کے دماغ میں ایک بات آئی، فوراً دربار چھوڑا. دربار چھوڑ کر زنانہ خانے میں جہاں عورتیں رہتی تھی وہاں آئے، دیکھا ماں تخت پر بیٹھی ہے. سلطان تیزی سے چلنے لگے. ماں نے پوچھا میری جان، میرے بیٹے کیا ہو گیا؟ تیرے چہرے پہ مایوسی کے آثار کیوں ہیں؟ بہادر بیٹے تیری کیفیت یہ کیوں ہے؟ ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا ماں تمہارے بیٹے نے تو میرا نام ڈبا دیا. بیٹھی ہوئی ماں اٹھ کر کے کھڑی ہوئی کہا زبان سنبھال.
وقت کے تاجدار اور بادشاہ کو ایک جرت مند ماں ہی کہہ سکتی ہے زبان سنبھال کیا بکتا ہے، ہوا کیا ہے؟ کہا ماں میں نے معتمد بنا کر کے اپنے بھائی کو بھیجا، دیر ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی انگریزوں کے ہاتھوں ضمیر بیچ چکا، ہاتھ ملا چکا، اس لیے میں آیا ہوں کہ ماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں نے پوری جرت سے کہا بیٹا اچھی طرح یاد رکھنا، میری کوئی اولاد نہ کبھی مذہب کی غدار ہو سکتی ہے، نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے، کوئی وجہ ہوگی آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اعتماد رکھ، جمع خاطر رکھ، ذہن کو قابو میں رکھ، زبان کو قابو میں رکھ، میرا بیٹا نہ کبھی ملک کا غدار ہو سکتا ہے، نہ ملت کا، نہ مذہب کا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں بھائی آئے اور آنے کے بعد بڑی خوشخبریاں لائی کہ ہم نے تو یوں چلے چبا دیا انگریزوں کو۔ جب بات آ گئی ماں کے قدم پکڑ کر سلطان ٹیپو نے کہا ماں میرے جیسا مرد بہادر ڈگمگا گیا، تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ تمہارا بیٹا ملک اور ملت کا غدار نہیں ہو سکتا، اتنا یقین کیسے تھا؟ فرمایا بیٹا تجھے اور تیرے بھائی کو تیری ماں جب دودھ پلانے بیٹھتی تھی تو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلاتی تھی، پہلے وضو کرتی تھی، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتے ہوئے میں تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ پلاتی تھی۔ وہ باوضو رہنے کا اور درود مصطفیٰ کا اثر ہے، نہ میری اولاد کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے، نہ کبھی مذہب کی غدار ہو سکتی ہے۔ جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی درود پڑھتے ہوئے، تب ٹیپو سلطان جیسے بچے اس ارض ہند پہ جنم لیتے تھے۔ آج ماں سیریل دیکھتے ہوئے دودھ پلا رہی ہے، آج ماں گانے سنتے ہوئے دودھ پلا رہی ہے، آج ماں جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فلم میں زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلا رہی ہے۔ بچے زانی، شرابی، چور اچکے پیدا نہیں ہوں گے تو پھر کیسے پیدا ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کو نظر رکھنا ہے گھر پر۔ آپ تو رات دیر گئے آتے ہو، آ کر کے بستر میں پڑ جاتے، گھریلو کام کاج سے آپ کا تعلق کیا رہ گیا ہے؟ کیا تعلق رہ گیا ہے؟ گھر میں بیوی کو ٹائم دو، گھر میں بچوں کو ٹائم دو، گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرو۔ اس لیے تقریر جو اثر نہیں کرتی وہ ماں باپ کا کیریکٹر اثر کرتا ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے ٹائم کا خیال ہے، لیکن بات ذہن میں آئی تو کیا میں کچھ باتیں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے؟ ایک بات کہتا ہوں، بچہ اگر کسی مولوی کی تقریر سنے اس پہ اس کو شک ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، پیر کی بات سنے اس پہ بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن جب بچہ ماں باپ سے کوئی چیز سنتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا باپ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، میری ماں جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے۔ تو یہ جو عشق رسول جو پلایا جاتا تھا نا وہ ماں پلاتی تھی، اولیاء کی محبت جو پلاتی تھی وہ ماں باپ پلاتے تھے۔ اس لیے اس دور میں علماء کو حاضر و ناظر پر، علم غیب پر، عشق رسول پر تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ یہ سب ماں سے سیکھتے تھے۔ اور خانقاہ کا سیکھا ہوا بھول سکتا ہے، مدرسے کا سیکھا ہوا بھول سکتا ہے، لیکن جو ماں کی گود میں سیکھتا تھا کبھی نہیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھروں کا ماحول کیسا تھا، ہمارے گھروں کا ماحول کیا؟ جب بچوں کو ماں بستر پہ لٹاتی تھی، باپ بستر پہ لٹاتا تھا، دادی بستر پہ لٹاتی تھی، کہانیاں نہیں سناتی تھی، پنکی ٹنکی بلی کتے کی کہانی نہیں۔ کیا ہوتا تھا؟ جہاد کا منظر، رسول اللہ کے معجزات، اولیاء کی کرامات، کربلا کا منظر۔ دیکھو مجھے ایک بات یاد آئی یہاں پر، ماں کیسا مضبوط بناتی تھی بچوں کو۔ ایک 4-5 سال کا بچہ ہے، ماں کا کردار بہت اہم ہے، ماں کا کیریکٹر بہت اہم ہے۔ اللہ کرے مائیں سنور جائے، ماؤں کی زندگی بدلے، باپ کی زندگی بدلے۔ 4-5 سال کا ننھا بچہ ہے، ماں کی آگوش میں سو رہا ہے، ایسے میں بلال حبشی آواز لگاتے ہیں، مدینے والو چلو اللہ کے رسول جان کا نذرانہ لے کر کے تمہیں شہادت کے لیے بلا رہے ہیں۔ بیوہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی، بیوہ تھی وہ، اٹھ کے بیٹھ گئی، رونے لگی، آنکھ میں آنسو، روتے روتے ہچکیاں بندھی۔ پاس میں سویا ہوا بچہ اٹھ گیا، امی کیوں رو رہی ہو؟ کیا میرے ابو کی یاد آئی؟ نہیں بیٹا سو جاؤ، تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ میں کیوں رو رہی ہوں، میرا درد تم نہیں جان سکتے۔ امی بتاؤ نا۔ نہیں تم نہیں جان سکتے، سو جاؤ۔ ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں روئے اور بیٹا سوئے؟
کس کو درد ہے؟ 4-5 سال کے بچے کو. ماں روئے اور بیٹا سوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج 35 سال کا بیٹا بالکل سر سے لے کے پیر تک چادر اوڑھ کر کے اسی میں سو رہا ہے، ماں کھانس رہی ہے، اس کو کوئی خیال نہیں. یہ دن کیوں آئے پتہ ہے؟ مائیں جب نبی کا وفادار بناتی تھی اپنے بچوں کو تو نبی ماں باپ کا وفادار بنا دیتے تھے. جب ہم نے نبی کا وفادار بنانا چھوڑ دیا پھر شاید نگاہ رحمت پھیر لی گئی، اور جب نگاہ رحمت پھر جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا. ہماری ذمہ داری ہم اپنے بچوں کو رسول کا وفادار بنائیں، اللہ اس کے رسول کی وفاداری سکھائیں. بیٹے نے کہا ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں روتی رہے بیٹا سو؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تم بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا بلال گزرے ہیں اعلان کرتے ہوئے کہ حضور نے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بلایا ہے. بیٹا کوئی جوان اولاد نہیں ہے، تمہارے بابا تو شہید ہو گئے جنگ میں، اب کس کو لے جاؤں؟ 4-5 سال کا ننھا سا بچہ کہتا ہے ماں تمہیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، میں ہوں نا، مجھے پیش کر دو، میں ہوں نا، مجھے پیش کر دو. آج ہے کسی بچے میں ایسا جذبہ کہ کوئی سوتے وقت کہے کہ ماں مجھے فجر میں اٹھانا تاکہ میں اس کو خود ہی پتا ہے کہ ماں نے 10 بجے سے پہلے اٹھنا نہیں ہے تو وہ ماں کیا اٹھائے گی؟ ہنسنے کی بات بالکل نہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں گناہوں کا ذکر کرتا ہوں لوگ ہنستے ہیں، میں نے کوئی لطیفہ نہیں کہا ہے. اس وقت تو جتنا روئیں کم ہے، اپنے حال پہ روئیں جتنا کم ہے. 10 بجے سے پہلے ماں نے اٹھنا ہے، وہ کیا فجر میں اٹھا؟ ہاں ماں ضرور اٹھے گی 6 بجے اگر اسکول بھیجنا ہو تو. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. میں کہا کوئی مسلمان سچا ہوتا تو اس کے بارے میں یہ رونا ہوتا. مسلمان بنا کب ہے کہ وہ کاٹا ہی جائے گا، پیٹا ہی جائے گا، تباہی کیا جائے گا؟ کہا وہ کیا؟ گوشت کھانے والے اور جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والے اپنے آپ کو سچا مسلمان کب سے کہلانے لگے؟ جو قوم اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے صبح 6 بجے اٹھ سکتی ہو اور فجر کی نماز کے لیے صبح 6 بجے نہ اٹھ سکتی ہو، اس قوم کو نبی کا وفادار کہلانے کا حق کیا ہے؟ اسکول بھیجنا تھا تو ماں کی آنکھ برابر کھلی، اسکول پہنچانا تھا تو باپ کی آنکھ برابر کھلی، فجر میں کیوں نہیں کھلتی آنکھ؟ اسکول سے زیادہ جو نماز فجر کو اہمیت نہ دیں، اس قوم کو سچا مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے؟ ابھی تو پتھر برس رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، خون کی آندھیوں کا انتظار کرنا، کرو انتظار. اگر یہی پاپ رہا، یہی جرائم رہے، یہی انداز رہا، مٹنے والی اور تباہ ہونے والی قوم کا انداز وہی ہے جو تم کر رہے ہو. جس قوم کے گھروں میں قرآن پر دھول جمے اور ٹی وی روزانہ 4 بار صاف کیا جائے زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے، وہ قوم پھر مٹنے ہی کے لیے ہے. جس قوم کی بیٹیاں باپ کے بازو میں بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھے اور پھر لڑکوں سے دل لڑائے اور کافروں کے ساتھ بھاگنے کے پلاننگ کرے، وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو پھر کیا ہو؟ لوگ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، میں نے کہا مسلمانوں کی کہاں بھاگ رہی ہے؟ جس کا باپ سچا مسلمان ہوگا اور وہ کنیز فاطمہ بنائے گا بیٹی کو، وہ بیٹی جان دے گی، بھاگے گی نہیں. بھاگ اس کی رہی ہے جو کہنا تو مسلمان رہا ہے لیکن وہ مسلمان اندر سے ہے کب سچا؟ جو بیٹی کو بازو میں بغل میں بٹھا کے زنا کا منظر دکھائے، وہ باپ کب سے سچا مسلمان ہو گیا؟ ایسو ہی کی بھاگتی ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ صرف داڑھی ٹوپی مذہب نہیں ہے، التقوی ہاں ہونا. میں نے بہت مذہبی گھروں میں بھی قیام کر کے دیکھا، اللہ ماشاءاللہ باہر تو بڑے مذہبی تھے حضرت، لیکن اندر میں نے اسلام نہیں دیکھا. وہی بیٹی آدھی آستین کے کپڑوں پر ہے، وہی گھر میں کھلا ہوا ماحول ہے، وہی دوپٹہ ہے، وہی اسکرین ہے. اسکرین اگر نعت بیان دیکھنے کے لیے تو آپ مفتیان کرام سے پوچھ لینا کیا ہے، میں کچھ نہیں کہتا اس پر، میرا کوئی اس پر کچھ کہنا نہیں کیونکہ ذمہ داری دا مفتیوں کی ہے. میں کوئی فتویٰ دینے کے قابل آدمی بھی نہیں، فقیر آدمی ہوں. میرا کیا کام ہے قلم اور کاغذ سے علماء کی جوتیاں سیدھی کرنا ہمارا کام. لیکن اگر اسکرین ہے، نعت بیان کچھ دیکھ رہے ہو
تو میں نہیں سمجھتا کہ علماء اس پر کوئی سخت حکم آپ پہ لگائیں گے، لیکن زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو بیٹی کو بازو میں بٹھا کر، تو پھر بیٹی تو بھاگے گی نا، بیٹی تو بھاگے۔ ایک ماں بیٹی کو کس طریقے سے سمجھاتی تھی اور بتاتی تھی۔ ایک مومن کی عزت کو میرے نبی نے کعبے سے بڑھ کر بتایا ہے، کعبہ تیری حرمت سے بڑھ کر میرے مومن امتی کی عزت کی حرمت ہے۔ بھول گئے سب، اپنی حرمت اپنے قدموں تلے رون رہے ہو۔ اگر سیدہ فاطمہ کی زندگی بتاتے نا اپنی بیٹی کو، اماں عائشہ کی زندگی بتاتے نا اپنی بیٹیوں کو، ماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی بتاتے نا اپنی بیٹیوں، ہماری بیٹی غیر تو غیر ہے، کسی اپنے کے ساتھ بھی نہ بھاگتی۔ ہاں آیا ایسا دور، بہت ایسا دور ہے، ایسا نہیں کہ اسی دور میں بھاگنے بھگانے کا سسٹم، من چلے پاپی ہر دور میں ہوئے ہیں، لیکن بیٹیوں کا انداز تھا وہ بھوکی مر گئی لیکن کبھی آبرو کا سودا نہ کیا۔ ماحول ہی ایسا تھا، ماحول ہی ایسا تھا۔ بلکہ جن لوگوں سے لوگوں نے آنکھیں لڑائی عشق کی، ان عشق کی آنکھ لڑانے والوں کو انہوں نے ولی بنا دیا، لیکن چکر میں نہیں پھنسی، ماحول ایسا تھا۔ ایک بات یاد آئی، میں وہ بات پوری کرتا ہوں، پھر یہ بات عرض کر کے وہ بات پوری کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک حسن نام کا جوان، حسن نام تھا اس جوان کا، بصرہ میں رہنے والا تھا، ابتدائی جوانی تھی۔ دیکھو ہماری بیٹیوں کا حال کیا تھا، بیٹیوں کی غیرت کا حال، ابتدائی جوانی تھی۔ گھر کے لوگوں نے کہا بیٹی جاؤ اور بازار سے وہ فلاں چیز لے آؤ، ابھی اس کی بھی شروعات تھی جوانی کی، لیکن ابھی مکمل طور پہ سن بلوغ کو نہیں پہنچی تھی وہ لڑکی۔ بازار میں بھیجی گئی تو گئی جیسے ہی تو اس جوان کی آنکھیں اس لڑکی سے چار ہوئی، آنکھیں آنکھوں سے کیا چار ہوئی۔ اس جوان نے، حالانکہ وہ بھی چھوٹی عمر کا جوان تھا، بہت بڑی عمر نہ تھی، لڑکی کو دیکھا، کہا وہ تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے تو، کتنی خوبصورت۔ انسان کی مجبوری ہے، انسان مجبور ہے حسن کے آگے، قدرت نے دل جو دیا ہے تو حسن کے آگے دل ہمیشہ ہمتیں ہار جاتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے بتایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا دو، بچپنے میں 3 باتیں سکھا دو، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ اس سے پہلے کہ تمہارے بچے بالغ ہو جائیں 3 باتیں تم نے سکھا دینی ہیں۔ اب دل مجبور ہے حسن کے آگے، تو نبی بتا رہے پہلے ہی نبی کا حسن سکھا دے، کیونکہ دل کے کاغذ پر جب کچھ لکھ دیا جائے گا پہلے سے نام محبوب، تو پھر کوئی اس کو متاثر نہ کر سکے گا۔ جب دل میں یار بسے تو پھر جگہ کس کے لیے ہے نا؟ دل میں غیر اس لیے بستا ہے کہ کوئی پہلے ہم نے بسایا نہیں، اسی لیے اللہ نے محبوب کو اتنا حسن والا بنا دیا کہ جب ان کو دیکھ لے کوئی پھر جچتا نہیں۔ اسی لیے امام کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ بہت حسن والے، نظریں چاروں بھی حسن دیکھا کہ کتنی خوبصورت ہے تو۔ پہلا جملہ تو ہر جوان کی زبان پہ یہی آتا ہے نا، لیکن وہاں تو پھر بالوں کو جھرجھری دے کر کے گردن ایٹ جاتی، میں بھی اتنی خوبصورت ہوں۔ لیکن وہاں ماحول اسلامی تھا، کردار فاطمی تھا، سیرت سیدہ عائشہ سے سیکھی ہوئی تھی۔ فوراً کہا اے لڑکے، کس کے حسن کی تعریف کر رکھا؟ تیرے، کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں، تیری آنکھیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی جھیل میں کھلتا ہوا کنول ہے، تیری آنکھیں ایسا لگتا ہے جیسے نرگس کے پھول ہیں۔ اگر ہندوستان کا وہ کوئی جوان ہوتا تو شاید یہ کہہ دیتا کہ تیرا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے بنارس کی صبح ہے یا متھرا کی شام۔ حسن جمال اس طرح لوگ بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے کسی لالا، گلے لالا نے کسی جھیل میں اپنے چہرے سے نقاب الٹا، ایسا لگتا ہے جیسے تیری خوبصورت آنکھوں میں میں ڈوب جاؤں۔ جوان کہتا رہا اپنے انداز سے۔ اس نے کہا غصے میں آ کے روک، ابھی تیرا علاج کرتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے اسلامی بیٹیاں، بائک پہ گھومنے کا
کی لالچ پر، زیورات کی لالچ پر، کپڑوں کی لالچ پر جو آبرو کا سودا کرے وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ نہ، مسلمان بیٹی کی نظر میں عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ایک دور 1947 کے بعد ہماری بیٹیوں نے وہ بھی دیکھا، جب پکڑ کر رکھنے والوں نے گھر میں رکھنے کی کوشش کی تو وہ مر گئی، لیکن کسی کے گھر میں گئی نہیں۔ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، اشارہ دے رہا ہوں صرف، حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں کوئی بات یہاں کھل کے کروں، لیکن پڑھ لینا۔ اب ان کا مر جانا کتنا جائز تھا کتنا ناجائز تھا یہ بھی مفتیان کرام بتائیں گے، لیکن البتہ غیرت کی تو داد دے سکتے ہیں نا آپ۔ علامہ نصیر الدین نصیر کا ایک شعر ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، عزت سے نہ مر جائیں نہ کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں دنیا سے، یوں بھی تو ہمیں ایک روز دنیا سے تو جانا، یوں تو ہمیں ایک روز دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ آبرو کے ساتھ مرو نا، عزت سے جنازہ اٹھے گا، غیرت سے جنازہ اٹھے، بے غیرتی کی 1000 دن کی زندگی سے، یہ بھی سلطان کا قول، ٹیپو سلطان نے کہا تھا، بے غیرتی کی بزدلی کی 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے کہ ایک دن کی غیرت کے ساتھ زندگی۔ اور میں نے لوگوں کو بتایا یہ بات، لوگوں نے، جب میں میسور گیا تو لوگوں نے کہا کیا قول ہے سلطان کا، میں نے کہا گھر سے نہیں لایا تھا، یہ بھی سلطان نے کربلا سے سیکھا تھا۔ اس لیے کہ جب یزیدیوں نے کہا تھا حسین ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا، تمہارے خیمے بیٹوں سے بھرے ہوئے ہیں، جب جنگ شروع ہو جائے گی تو گاجر مولیوں کی طرح تمہارے سر کٹ کے گریں گے، جلدی سے یزید کی بیعت کر لو۔ حسین نے کہا تھا میں غلام نہیں بنوں گا، غلامی کی 1000 دن کی زندگی سے غیرت مندانہ ایک دن کی آزادی کی زندگی بہتر۔ ہاں میرے حسین نے کہا تھا، وہ کربلا سے نکلا وہ جملہ، اور پھر لوگوں نے اپنی اپنی انداز سے نقل کیا۔ بہر الباہ دور نکلتی عرض کر رہا تھا کہ جب اس لڑکے نے حسن کی تعریف کی تو لڑکی نے کہا رکھ، ابھی میں تیرا علاج کرتی ہوں، ابھی تیرا علاج کرتی ہوں۔ گئی گھر، ایک بوڑھی کنیز وہاں پر آئی، آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، کپڑا اس پہ ڈھکا ہوا تھا۔ اے لڑکے، تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی کی تعریف تو نہیں کی تھی؟ اس جوان نے سوچا کہ پہلا تیر نشانے پہ لگا، کہا میں نہیں کی تھی، کیا ہوا؟ کہا اس نے تحفہ بھیجا ہے۔ اب پہلا جملہ، پہلی محبت، پہلا تیر، وہ بھی ساتھ میں سے تحفہ آ جائے، وہ بھی اس دور میں جو خیر القرون کے بالکل قریب ہو۔ جیسے ہی ہٹایا کپڑا تو دیکھا ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اے جوان، تو نے میری آنکھیں دیکھ کر اس کے حسن کی تعریف کی، مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ جو لوگوں کو میری طرف مائل کرتی ہے اور میرے فتنے میں مبتلا کرتی ہے، اس لیے میں نے اپنی آنکھیں کاٹ کے تجھے بھیج دی ہے۔ یہ میری کٹی ہوئی آنکھیں قبول کر لے اور مجھے بھول جانا، میں نابینا رہ کر تو زندہ رہنا گوارا کر سکتی ہوں، لیکن پاپی اور بے غیرت بن کر کے زندہ رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ حسن نام کے اس بصرہ کے جوان نے سوچا ہائے میری وجہ سے کسی کی آنکھ چلی گئی، اندھی ہو گئی، اتنی خوبصورت لڑکی، اب اس کے ساتھ بیاہ کون کرے گا؟ وہ جوان کو اتنا احساس ہوا، اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ کے گھر لوٹا، پوری رات روتے روتے گزاری، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ بہت خوبصورت جملہ ایک مرد کلندر نے کہا ہے، لوگ جرم کرتے ہیں بندے کا، معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ بندوں پہ ظلم کرنے والے بندوں کے مجرموں کو چاہیے کہ وہ پہلے بندوں سے معافی مانگے، اس لیے کہ جس کو بندہ معاف نہیں کرتا اس کو اللہ بھی۔ وہ حسن نام کا جوان کوئی معمولی نہیں تھا، پوری رات روتے روتے گزاری، فوراً خیال آیا جرم کیا، بندے کا معافی مانگ رہے ہو اللہ سے، چلو اس اور لڑکی سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ جیسے اس کے محلے میں وہ جوان پہنچے تو کیا دیکھا کہ جنازہ اٹھ رہا تھا اور پورا محلہ رو رہا تھا۔ حسن نے پوچھا کس کا جنازہ ہے، کس بزرگ کا جنازہ ہے؟ تو کسی نے غصے میں کہا ہمارے محلے کی ایک چھوٹی سی ایسی بچی جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے قریب تھی، اس کا جنازہ ہے۔ سنا ہے صبح بازار گئی تھی، کل کسی جوان نے اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی، وہ بہت ناراض ہوئی، غیرت کی وجہ سے آنکھیں کاٹ کے اس جوان کو بھیج دیا اور کہا کہ مجھے بھول جانا،
اندھی رہنا گوارا کر سکتی ہوں، بے غیرت رہنا گوارا نہیں ہے۔ کانٹے آنکھیں تو کاٹ کے بھیج دی، لیکن اس درد کو برداشت نہ کر سکی، پوری رات تڑپتی رہی، اور رات کے آخری پہر میں اس کی روح نکل گئی۔ وہ لڑکی با غیرت قوم کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس لیے پورا محلہ رو رہا ہے۔ اس دن اس جوان کو پتہ چلا کہ میری وجہ سے کوئی اندھا نہیں ہوا، بلکہ اس کی جان بھی غیرت کی وجہ سے چلی گئی۔ اس دن اس جوان نے سوچا آج کے بعد کوئی عورت تو عورت، کسی مرد کو بھی نظر بھر کر نہیں دیکھوں گا۔ اور اس جوان نے جو اس وقت میں سچی توبہ کی، تو پھر وہ جوان اس وقت توبہ کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچا کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی وہ کہلایا۔ وہ جوان، کسی کی غیرت نے اس کو ولایت کے مقام پہ پہنچا دیا، کسی کے تقوی نے اس کو ولایت کے مقام پہ پہنچا دیا، کسی کی پرہیزگاری نے اس کو ولیوں کا تاجدار بنا دیا۔ یہ ہماری بیٹیاں تھیں، اور آج بیٹیوں کا کیا حال ہے دیکھ رہے، سب ایسی نہیں لیکن اللہ ماشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا تربیت کا فقدان ہے۔ ننھا سا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں، یہی بات چل رہی تھی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کی ضرورت کیا ہے، مجھے پیش کر دو۔ 4-5 سال کا بچہ نبی کے قدموں پہ قربان ہونے کی بات کرتا ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیا ضرورت ہے۔ ماں نے آنسو پہنچے، صبح کا انتظار کرنے لگی، فجر کا وقت قریب آیا، انگلی پکڑائی اور چل پڑی۔ حضور مسجد نبوی میں صفیں درست کروا رہے تھے مجاہدین کی۔ برقع پوش خاتون کو دیکھا تو بلال کو بھیجا، بلال جاؤ دیکھو وہ کیوں کھڑی ہے۔ بلال نے کہا کیا بات ہے، آج عورتوں کا کام نہیں مردوں کا کام ہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگی بلال اتنی جلدی بھول گئے، تم ہی تو اعلان کر رہے تھے نا کہ حضور نے جان کی نظریں لے کے بلائی۔ کہا ہاں حضور نے بلایا، مردوں کو عورتوں کو نہیں، جاؤ آرام کرو اپنے گھر جا کے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ کہا نہیں، میں نے آپ سے نہیں حضور سے بات کرنا ہے، حضور سے کو آپ بلا سکتے میرے قریب۔ بلال گئے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی۔ حضور آئے، کیا بات ہے اے خاتون، کیا بات ہے؟ عرض کی آقا بلال آئے تھے اعلان کرتے ہوئے میرے گھر میں کوئی جوان نہیں، یہ چھوٹی سی ننھی سی امانت لائی، حضور اس کو قبول کر لیں، آپ کے قدموں پہ یہ جان دے دیں۔ ماں ایسی، حضور نے اس بچے کو دیکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، آقا نے فرمایا اللہ تجھے جزا دے، حق اور باطل کا معرکہ قیامت تک چلے گا، اس کو جوان کر، یہ جوان ہو کر کے پھر اللہ کی راہ میں قربانی دے گا۔ یہ بچہ ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ تیر اٹھا سکتا ہے، نہ جنگ کر کچھ نہیں کر سکتا، لے جا اس کو، یہ بچہ ہے، اللہ تجھے جزا دے، میں نے قبول کیا تیری اس قربانی کو، لیکن لے جا کے اس کی پرورش کر۔ جیسی ماں نے کہا بہت اچھا حضور، وہ پلٹنے لگی تو بچے نے ماں کی انگلی چھوڑ دی، بچے نے ماں کی انگلی چھوڑ دی، اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں اس واقعے میں وہ یہ ہے، گھر کا ماحول، ماں کی تربیت، ماں کا سینے میں کچھ منتقل کرنا۔ جب بچے نے اپنی ماں کی انگلی چھوڑی، ماں ٹھہر گئی، حضور کی نظریں اس پہ جم گئی، تو وہ بچہ حضور سے کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ میری ماں تو جب مجھے روزانہ بستر پہ سلاتی ہے تو سلاتے وقت مجھے آپ کی زندگی کے واقعات سناتی ہے، اور میری ماں ہمیشہ مجھے یہ کہتی ہے کہ نبی کا در وہ در ہے جہاں جانے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ میری ماں تو مجھے یہی درس دیتی ہے کہ آپ کی چوکھٹ پہ جانے والا کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ میری ماں نے یہی مجھے بتایا ہے حضور، جب کوئی خالی نہیں جاتا، میری ماں نے یہ بتایا ہے، میں کیسے خالی جاؤں گا، میں بھی خالی نہیں جاؤں گا۔ آقا میں نہ تلوار اٹھا سکتا ہوں، نہ تیر اٹھا سکتا ہوں، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی نالین پر اگر کوئی غبار آئے گا تو میں اس کو اپنے سینے پر لے کر کے آپ کی نالے پاک کو غبار سے تو بچا سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے قبول فرما لے۔ یہ ماں نے درس، ماں نے پلایا تھا۔ آج بھی ماؤں کو ضرورت ہے، حضور کی سیرت پڑھو، حضور کی زندگی پڑھو۔ باپ کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو دین بتاؤ، دین پلاؤ، اور اگر دین نہیں پلایا ایسے ہی رہے جائے بے نمازی، جواری، شرابی، تو پھر قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ
गुनहगारों के लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखा है। फिर जहन्नम से दुनिया की कोई ताकत आपको हमें नहीं बचा सकती। अपने बच्चों के ईमान की फ़िक्र करो, अपने बच्चों के अक़ीदे की फ़िक्र करो। कम से कम थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों को दो। इशारा देकर गुज़रता हूँ, जब खाना खाने बैठो अपने बच्चों को साथ में लेके बैठो। बताओ, हाथ धुलो बेटा, हाथ धुलना नबी की सुन्नत, ये बताओ, हाथ धुलना नबी की सुन्नत। खाने से पहले बेटा नमक चखो। यकीन जाने बहुत असर पड़ता है इसका। शुक्र के तौर पे कह रहा हूं, मेरी 2.5 साल की बच्ची है, 2.5 साल की, जब मेरे साथ दस्तरखान पे बैठती है, मैं नमक चखता हूं, मैं उसको नहीं कहता, लेकिन वो भी नमक चखती है। माँ बाप को देखकर औलाद पे असर पड़ता है। खाने से पहले नमक चखने का क्या मामला है? अगर कोई कहते ना ये टैबलेट ले लो, ये बीमारी से बच जाओगे, वो बीमारी से बच जाएंगे, इतना डॉक्टर के कहने पे यकीन है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा, खाने से पहले और खाने के बाद नमक चख लेना, उससे अल्लाह 70 बीमारियों से तुम्हारी हिफाजत करेगा। शुरू करो, बीमारियों से सब डरते, क्या हो जाता है? नमक चखना है सिर्फ। हाथ धुलो, नमक चखो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ के खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। खाने के जो मुज़ीर असरात है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब खाना खा लो, बच्चों को कहो छोटा लुकमा लो, चबा के खाओ, या तुम खुद छोटा लुकमा लोगे चबा के। देखिए, बोलने का वो असर नहीं होता जो करने का असर होता है। एक बार सब मेरे साथ कलमा पढ़े, मिल के कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार फिर पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कलमा 2 बार पढ़ाया। पढ़ा आपने कलमा जी? एक मर्तबा जब पहली बार मैंने कलमा पढ़ाया तो मजमे में से सिर्फ चंद लोगों ने अंगूठा चूमा, अक्सर लोगों ने नहीं चूमा। लेकिन जब दूसरी मर्तबा मैंने कलमा पढ़ाया तो पूरे मजमे ने अंगूठा चूमा। दयानतदारी के साथ मैं अब आपको बताना चाहता हूं, पहली बार जिन लोगों ने अंगूठा चूमा था सिर्फ वो हाथ उठाए, पहली मर्तबा। पहली बार की बात करो, पहली बार देखो इतनी। दूसरी बार जिन्होंने अंगूठा चूमा था वो हाथ उठाए ना। इसका मतलब पहली मर्तबा कम लोगों ने अंगूठा चूमा और दूसरी मर्तबा सब ने चूमा, ज्यादातर लोगों ने चूमा। वजह क्या थी? पहली बार मैंने खुद नहीं चूमा था, इसलिए आप लोगों में से भी अक्सर लोगों ने नहीं चूमा। दूसरी बार मैंने चूमा, सब ने चूमा। मतलब कहने का असर कम होता है, करने का असर। जब मैंने नहीं चूमा तो आप लोग भी अक्सर नहीं चूमे, जब मैंने चूमा तो सबने। तुम आप कहना कम कीजिए, करना ज्यादा कीजिए। आप फजर के वक्त में सोते पड़े, आपके बच्चे नहीं उठेंगे, आप खुद उठो, उठेंगे बच्चे। खाना खाने के बाद शर्माओ मत, घर में हाथ उठा के दुआ करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व हदाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। दुआ करो, आपके बच्चे भी हाथ उठा के दुआ करेंगे। आप अपने घर में दुरूद शरीफ का माहौल रखो। आप कहते हो मौलाना बरकत नहीं है, मौलाना बरकत नहीं है, फिर तावीज़ चाहिए, फिर गंडे चाहिए, फिर अंडे चाहिए, फिर नारियल बांधना है आपको, ये सब करते हो। आपसे पूछता हूं, सुन्नी हो ना? नाम मोहम्मद से बड़ा भी कोई तावीज़ है? बोलो, कौन से सुन्नी हो? ज़बान के या दिल वाले सुन्नी हो? ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है सब। नाम है मोहम्मद। सिर्फ 10 मिनट अपने घर में पूरे बाल बच्चों को लेकर के बैठो, 10 मिनट हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है, बस सब मिल के पढ़ना है। 10 मिनट में 2 तस्बीह पढ़ लो, 3 तस्बीह पढ़, 10 मिनट, ज्यादा नहीं, रोजाना 10 मिनट बच्चों को लेके बैठो। आपके घर में दुरूद पढ़ा जाए, मुसीबत आ जाए तो फिर मेरा दामन पकड़ना। मैं अहमदाबाद आता रहता हूं,
ہمارے بھائی کا گھر ہے احمد آباد میں، بلکہ بغیر بلائے بھی آتے جاتے ایئرپورٹ پہ تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو میں چلا آتا. میرا دامن پکڑنا، دنیا بھی پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لینا، اور اگر آخرت میں بھی جرأت ہے تو پکڑ لینا. 10 منٹ روزانہ ختم درود کر کے دیکھو اپنے گھر میں. یہ تعویذ دے دو، وہ تعویذ، اس سے بڑا بھی کوئی تعویذ ہے نام محمد سے بڑا؟ جو آدم کی مشکل کشائی کر دے، جو نوح کی مشکل کشائی کر دے، جو یونس علیہ السلام کی مشکل کشائی کر دے. بیٹھو تو ہماری قوم کا کیا حال ہے پتہ ہے؟ مفت میں جنت بھی چاہیے، مفت میں سب. پیر صاحب آپ ہی تعویذ لکھو، آپ ہی وظیفے پڑھو، میں نے مال کمانا، میں نے شان سے رہنا. چل رہی ہے لوگوں کی دکانیں. اللہ کے بندوں کچھ میدان عمل میں آؤ. میں 10 منٹ صرف درود شریف کی بات کر رہا ہوں، اور آنے والا مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے. 12 دن تک آپ کے گھر میں خود نعت کی محفل کرو. آپ پڑھو، آپ کی بیوی پڑھے، آپ کی بچی پڑھے، آپ کے بچے پڑھے. آپ کو کوئی تھوڑی نا کسی گائیکار کی آواز نکالنا ہے. وہاں آواز نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں. پڑھو ٹوٹے پھوٹے اندر، خود ہی میلاد پڑھو گھر کے اندر، ماحول بناؤ. آپ کے گھر میں ماحول بنے گا، تربیت کرو. میں تو یہ کہتا ہوں اگر قبر میں سکون کی نیند سونا ہے، بس ایک کام کرو، کچھ کرو نہ کرو، اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کر دو. بس آپ کو پورے محلے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پوری دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ایران، شاک، ترکی ورکی کسی بھی علاقے کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا پورا ملک، آپ کی پوری آخرت، آپ کی پوری دنیا، آپ کا پوری حکومت، سلطنت، سب کچھ آپ کا گھر ہے. آپ اس 4 دیواری کے بادشاہ ہیں، آپ وہاں کے بادشاہ، آپ وہاں کی صرف فکر کر لو. باقی فکر علماء کریں گے، داعیان دین کریں گے، پیران نظام کریں گے. آپ اپنے گھر کے بادشاہ، آپ اپنے گھر میں اسلامی ماحول. آپ کی بیٹی گھر سے نکلے تو لوگ کہیں فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، لیکن دیکھو اس کا ناخن بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا برقع ایسا ہے کہ اس پر کوئی نظر ڈالے تو پتہ بھی نہیں چلے کہ بیٹی جا رہی ہے کہ ماں جا رہی ہے، دادی جا رہی ہے کہ بہو جا رہی ہے. برقع ایسا ہو، ڈھیلا ڈھالا برقع ہو. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے دور میں جو برقع پہنا جاتا تھا، عورتیں ایسا برقع پہنتی تھی بے رونق اور بالکل بھدے کپڑے والا کہ ایسا لگتا تھا جیسے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج تو چمکیلے نگ کے ڈیزائن بنے ہوئے برقے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں. کہیں دبئی سے آ رہا ہے، کہیں سعودی سے آ رہا ہے، اور بالکل چمکیلے. یہ برقوں کا بھی کوئی مقصد ہے؟ نہیں دیکھنے والا ڈیزائن ہونے کی وجہ سے دیکھے گا، نہیں دیکھنے والا نگ ہونے کی وجہ سے دیکھے گا، نہیں دیکھنے والا جاذب النظر ہونے کی وجہ سے دیکھے گا. یہاں سے کٹا وہاں سے پھٹا، یہ سب چیزیں. یہ برقے بھی کوئی برقے. آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والے برقے پہننا ناجائز ہے. 900 سال پہلے کیا ڈیزائن تھی، اور آج کیا کتنی ڈیزائن اسمارٹ ہو گئی ہے. لیکن آج عورتیں پہنے. برقے کا مقصد یہ کہ کوئی تمہیں نہ دیکھے. تو برقے کیسے ہونے چاہیے؟ بالکل بھدے بھدے، ڈھیلے ڈھالے، تنگ چست نہیں، کٹے پٹے ڈیزائن والے نہیں. کتنوں کی بیویاں ہیں جن کے برقے ایسے بھدے ہیں. یہ حالت ہے. برقے قیمتی لاؤ گے تو نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے گا. بھدے برقے ہو، دیکھ کر کے لوگوں کو نفرت آنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا بھدا برقع پہن کر کوئی شادی میں پہنچ جائے تو دیکھو فلاں کی بیوی بیچارہ اتنا بدماش ہے کہ اچھا برقع بھی نہیں دلاتا. بھئی اچھے برقعے کی ضرورت کیا؟ کپڑا قیمتی پہناؤ. یہ بات پھر کہتا ہوں، عورتیں ناراض نہ ہو. 50,000 کا پہنانے کی طاقت ہے تو اندر کا کپڑا 50,000 کا پہنا، لیکن باہر 5,000 کا برقع نہیں. بہت معمولی کپڑے کا برقع ہونا چاہیے، اور بھی ایک دم ڈھیلا ڈھالا. پہلے کی عورتیں ایسا برقع پہنتی تھی، وہ جالی ایسی ہوتی تھی اور وہ ایسا پورا ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ دادی جا رہی ہے کہ امی جا رہی ہے. آج حالات بدل گئے. یہ سب ماحول آپ کو بنانا ہوگا. نماز کا ماحول، درود شریف کا ماحول، ذکر کا ماحول. آپ کے گھر میں اسلامی ماحول پیدا ہو جائے، یہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. یہی پیغام لے کر کے ہم آئے ہیں. اللہ کرے اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، ہماری زندگیاں بدل دے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے. اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.